تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے۔ تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، اب نئے کلپ میں کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کر کے کوئی بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں بنتا۔ اور پرانا کلپ ہم نے اس کے بعد آپ کو دکھایا جس میں وہ کہہ رہا ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 40، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کافر بن جائے گا۔ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے۔ یہ پرانے کلپ میں کہہ رہا ہے۔ اب نئے کلپ میں اب موجودہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا۔ آپ خود دیکھ لیں، ہم نے آپ کو دونوں کلپس دکھائے اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں جناب آپ کلپ کاٹ کاٹ کے دکھاتے ہیں، جناب بات مکمل ہو گئی ہے۔ وہ اب کہہ رہا ہے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر کافر نہیں ہوگا، اور پرانے کلپ میں یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر کافر ہے، کیونکہ قرآن کا انکار ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ تو قرآن مجید سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے، تو ہم تو قرآن کے ساتھ ہیں، ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیں اب وہ قرآن کا بھی منکر ہو رہا ہے، اب اتنا وہ بدل گیا ہے کہ پہلے قرآن پڑھ کے بتاتا تھا کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا۔ لیکن اب اتنا چینج ہوا ہے، اتنا رافضی بن گیا ہے، اس کے دل میں اتنا بغض آ گیا صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ اب وہ قرآن کا بھی منکر ہو رہا ہے۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ ایسے لوگوں کے پیچھے جب جائیں گے، خدا نہ خواستہ کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ آپ بھی قرآن کے منکر ہو جائیں، آپ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے گستاخ نہ بن جائیں۔ ہم آپ سے صرف محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایمان بچائیے، کہیں آپ قرآن کے منکر نہ ہو جائیے اور کہیں آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے گستاخ نہ بن جائیے۔ ایسے لوگوں پر اعتماد کر کے جو اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں، ہم نے اس کے 100 جھوٹ دکھائے ہیں، اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے۔ اور یہ کلپ جو آپ نے دیکھے اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے کلپ میں کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر کافر ہے، اب کہتا ہے کہ کافر نہیں ہے۔ تو جو قرآن میں تو وہ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، تو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا، یعنی قرآن کا یہ انکار کر رہا ہے۔ الامان والحفیظ۔